پاکستان میں موٹر ویز بنائے گئے مگر جی ٹی روڈز بنانے پر بالکل فوکس نہیں کیا گیا۔ ایک سیاسی جماعت جو ہر سال موٹر ویز کی اپنی سیاسی تشہیر کے اندر، اپنے سیاسی اشتہاروں کے اندر موٹر ویز کی تصویریں چلاتی ہے اور عوام کو کہتی ہے کہ یہ کام ہم نے کیا ہے، ہمیں ووٹ دیا جائے، تو جب ہم اس پہ سفر کرتے ہیں، آپ ان ٹائم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ٹول پلازوں پہ جو بے ضابطگی اور بے انتظامی کی گئی ہے، گھنٹوں آپ کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ ٹول ٹیکس پے کرتے ہیں، تو پھر آپ دوسری طرف جاتے ہیں۔ اگر آپ کو لاہور سے اسلام آباد کی بات بتائی جائے تو اسی طرح سے لاہور سے اسلام آباد سے لاہور کی بات بتائی جائے تو اگر آپ 30 یا 45 منٹس کا ڈیفرنس آتا ہے جی ٹی روڈ سے اور موٹر وے سے، اگر آپ کا، تو اتنی دیر اگر آپ ٹول پلازے میں لگے رہیں گے اور 100 کلومیٹر ایکسٹرا کر کے آئیں گے تو ایسے ٹول پلازے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح سے پہلے پنڈی پٹیاں پر ایک ٹول پلازا بنایا گیا۔ جب آپ لاہور سے فیصل آباد جاتے تھے موٹر وے سے، تو پہلے آپ کو پنڈی پٹیاں پر ٹول ٹیکس دینا پڑتا تھا، اس کے بعد جا کے پھر آپ کو فیصل آباد دینا پڑتا تھا۔ بعد میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب پتہ نہیں کہ اس کا ٹھیکیداری کا کیا نظام ہے، اس پہ میں سرچ کر رہا ہوں، کرنے کے بعد ایک نئی ویڈیو لے کے آؤں گا سامنے کہ اب آپ نے فیصل آباد جانا ہے تو فیصل آباد کا 1 گھنٹے کا ڈسٹنس بڑھ گیا۔ کیسے بڑھ گیا؟ پہلے آپ لاہور سے فیصل آباد کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پنڈی پٹیاں پر آپ کو رکنا پڑتا ہے، لمبی لائنوں میں لگنا پڑتا ہے ٹول ٹیکس پے کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ آپ یہاں پہ ٹول ٹیکس پے کرتے ہیں، آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ دوسری دفعہ آپ کو فیصل آباد جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے آپ کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے اور آپ کو ٹول ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے۔ دنیا میں موٹر وے کا ایک ہی مقصد ہے بنانے کا، وہ یہ ہے کہ اس سے تیز تر اور آرام دہ سفر ہوتا ہے۔ اگر آپ تیز تر اور آرام دہ سفر کرنے کے بعد ٹول ٹیکس پر آپ اپنے گھنٹوں لائن میں لگے رہیں گے، اپنا پٹرول ضائع کریں گے، تو ایسے موٹر وے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ آپ ویڈیو جو آپ کے سامنے چل رہی ہے یہ دیکھ لیں، یہ لاہور ایسٹرن بائی پاس ہے۔ یہ آپ ایک نئی، اس میں کیا کہوں کہ بیوروکریسی نے یہ ایک نیا عجیب و غریب سا نظام بنایا ہے۔ آپ نے لاہور سے سیالکوٹ جانا ہے، آپ لاہور سے کسی بھی جگہ سے رنگ روڈ پہ چڑھے ہیں تو آپ نے ٹول ٹیکس پے کیا ہے، پھر آپ اس بائی پاس پہ چڑھتے ہیں تو ایک دفعہ پھر آپ لائن میں لگتے ہیں، پھر ٹول ٹیکس پے کرتے ہیں، پھر آپ موٹر وے پہ جاتے ہیں، سیالکوٹ موٹر وے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے پھر آپ ٹول ٹیکس پے کرتے ہیں، اس کے لیے آپ سلپ لیتے ہیں اور جہاں آپ جا کے ختم کرتے ہیں اپنا سفر وہاں پہ پے کرتے ہیں۔ مین کہ آپ رنگ روڈ پہ چڑھتے ہیں، یہ ایسٹرن بائی پاس کا چھوٹا سا ایک یہ ٹکڑا جس کے لیے علیحدہ سے آپ کو لائن میں لگنا پڑتا ہے، اس کا ٹول ٹیکس پے کرتے ہیں۔ جب آپ سیالکوٹ سے لاہور آتے ہیں تو تب کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھ لیں کس طرح سے لائنیں لگی ہوئی ہیں، یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ آپ دیکھیں کہ صرف اور صرف 2 لینز ہیں، 2 جگہ پہ صرف اور صرف ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے۔ باقی یہ دیکھیں رائٹ سائڈ پہ 2 جو باکس ہیں وہ بند ہیں، آپ لیفٹ سائڈ پہ میرے دیکھیں یہاں پہ 3 باکس ہیں، یہ بھی بند ہیں، یہاں بھی کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا۔ ضلالت، آپ ٹیکس بھی پے کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو ضلالت بھگتنی پڑتی ہے۔ ٹھیکیدار پیسے بچاتا ہے اپنے، اس لیے کہ اس کو وہاں پہ ملازم نہیں رکھنا پڑتا، اپنے ملازم کے پیسے بچاتا ہے۔ ذلیل کس کو ہونا پڑتا ہے؟ عوام کو ہونا پڑتا ہے۔ ٹیکس بھی دیتے ہیں، آپ کا وہی سفر جو 1 گھنٹے میں ہونا تھا سیالکوٹ سے لاہور کا موٹر وے کا، وہ 1.5 گھنٹے میں چلا گیا، تو آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ پھر آپ جی ٹی روڈ سے ہی آ جائیں۔ تو میری اعلیٰ حکام سے، حکومت سے، بیوروکریسی سے گزارش ہوگی کہ اس کو ٹھیکیداری نظام کو بہتر کیا جائے اور ایسا سسٹم بنایا جائے تاکہ آپ کو لائنوں میں نہ لگیں۔ دنیا بھر میں کہیں بھی آپ کو موٹر ویز پہ لائنوں میں نہیں لگنا پڑتا۔ آپ اپنا ای سسٹم انٹروڈیوس کروایا تو اس کو بہتر طریقے سے بنائیں، بہتر طریقے سے اسٹیبلش کروائیں، امپلیمنٹ کروائیں، تاکہ لوگوں کو لائنوں میں لگ کے یہ ضلالت نہ بھگتنی پڑے۔